السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع ہے صلہ رحمی یعنی کہ رشتوں کو جوڑنا۔ دین اسلام میں صلہ رحمی کے فضائل اور قطع رحمی پر بہت ساری وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ صلہ رحمی کا نبھانا ایک پرسکون معاشرے کی اہم ضرورت ہے۔ اسلام انسانوں کا ایک انتہائی باہمی رحم و کرم اور عطف و مہربانی والا معاشرہ تعمیر کرنا چاہتا ہے، جس کی قیادت و سیادت محبت و بھائی چارے کے ہاتھ میں ہو، اور خیر و بھلائی اور عطا و کرم کا اس پر راج ہو، اور خاندان معاشرے کی اکائی ہوتا ہے جو کہ اللہ کے خوف و تقوی اور صلہ رحمی کے نتیجے میں سعادت و خوشحالی پاتا ہے۔ اسلام نے خاندان کی جڑیں مضبوط کرنے اور اس کی عمارت کو پائیدار بنانے کا خاص اہتمام کیا ہے۔ اللہ کی توحید اور والدین کی اطاعت کے حکم کے ساتھ جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ صلہ رحمی ہی ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے، اللہ کی عبادت و بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور قرابت داروں سے بھی حسن سلوک کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں توحید الہی اور نماز زکوٰۃ کے ساتھ ہی صلہ رحمی کو بھی شمار فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور صلہ رحمی یعنی رشتوں کو قائم کرو۔ ہم سے پہلی امتوں کو بھی رشتہ داریوں کو قائم بحال رکھنے کا حکم تھا۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور قرابت داریوں کو بحال رکھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی وصیت فرمائی تھی۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ میں صلہ رحمی کروں، اگرچہ رشتہ دار میرے ساتھ بے رخی کا سلوک ہی کیوں نہ کریں۔ قرابت داروں سے تعلقات جوڑنا اور صلہ رحمی کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قطع رحمی پر قریش کی مذمت فرمائی۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے، یہ تو کسی مسلمان کے حق میں کسی رشتہ دار یا عہد کا مطلق لحاظ نہیں کرتے۔ صلہ رحمی قائم کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی و حسن سلوک کریں۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کے فوت ہو جانے کے بعد بھی میرے لیے کوئی ایسا کام ہے کہ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے رحمت کی دعائیں مانگو، ان کے لیے اللہ سے مغفرت و بخشش کرو، اور ان کے بعد ان کے عہد و پیمان کو پورا کرو، اور اپنے ان قرابت داروں سے رشتہ قائم رکھو جن کا تعلق تم سے صرف والدین کی طرف سے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رحم کو پیدا فرمایا اور اس کا نام اپنے اسم گرامی سے نکالا، اور ہمارے رب نے وعدہ فرمایا کہ جو شخص صلہ رحمی کرے گا میں اسی سے اپنا تعلق رحمت قائم رکھوں گا، اور جس نے اس ذات رحیم سے تعلق پیدا کر لیا اس کے گھر میں ہر طرح کی بھلائیاں جمع ہو گئیں، اور اس سے کوئی اس کا تعلق کو ختم نہیں کروا سکتا، اور جسے اللہ جبار نے بے تعلق و دم کٹا کر دیا اسے کوئی شخص بلندی و سرخروئی نہیں دے سکتا، اور وہ ذلت و خواری، غم و اندوہ میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو
عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔